بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارہا فرمایا کہ میں بقسم کہتا ہوں کہ مجھے آخرت کے درجوں کا وسوسہ بھی کبھی نہیں ہوتا، بلکہ صرف تمنا یہ ہوتی ہے کہ جنت میں جگہ مل جائے، چاہے جنتیوں کے جوتیوں ہی میں ہو، اور یہ تمنا بطور استحقاق کے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ عذاب کا تحمل نہیں۔ ایک مولوی صاحب کو خط اس طرح لکھا تھا: الاحقر انام اشرف برائے نام، بخدمت اشرف برائے نام۔ اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی تواضع کا ذکر ہے کہ جنت کے درجات کا مجھے وہم نہیں آتا کہ جنت میں بڑے درجات مل جائیں، فرمایا کہ اس کا مجھے وہم تک نہیں آتا، مجھے یہ درجہ مل جائے، یہ درجہ مل جائے، یہ درجہ مل جائے، بلکہ صرف یہ تمنا ہوتی ہے کہ جنت مل جائے، جنت مل جائے، چاہے جنتیوں کی جوتی رکھنے کی جگہ ہی میں جگہ مل جائے، جنت مل جائے۔ فرمایا وہ بھی اس لیے نہیں کہ میں اپنے آپ کو جنت کا مستحق سمجھتا ہوں، اس لیے نہیں، بلکہ صرف اس لیے کہ دوزخ کے عذاب کا تحمل نہیں ہے۔ جی ہاں، دوزخ کے عذاب کا تحمل نہیں ہے، اس لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ دوزخ سے بچائیے، یا اللہ دوزخ سے بچائیے اور جنت عطا فرما دیجیے، کیونکہ دوزخ کے عذاب کا تحمل نہیں، دوزخ کے عذاب کا تحمل نہیں ہے۔ جی ہاں، لیکن ہمیں حق تعالیٰ کی رحمت سے بہت امید ہے کہ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے اونچے درجات دیے ہوں گے۔ چنانچہ حضرت مولانا
مسیح اللہ خان صاحب تشریف لائے ہوئے تھے ملتان میں خیر المدارس کے جلسے کے موقع پر۔ ہر جلسے میں موجود ہوتے تھے۔ تو ہم گئے مکان پر ملنے کے لیے جہاں ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں ملنے کے ارادے سے ہم 3-4 آدمی گئے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ حضرت قریب ہی کے کسی گھر میں تشریف لے گئے ہیں، ابھی آ جائیں گے، ابھی آ جائیں گے۔ چنانچہ ہم اس مکان میں ٹھہر گئے جہاں حضرت ٹھہرے ہوئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد تشریف لے آئے۔ فرمایا کہ مجھے کچھ آدمی اپنے گھر لے گئے تھے اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ جو آپ نے خواب دیکھی تھی حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں، وہ ہمیں خود اپنے ہاتھ سے لکھ دیں، ہمیں خود اپنے ہاتھ سے لکھ دیں۔ چنانچہ میں نے ان کو لکھ دی۔ وہ خواب ہمیں بھی سنائی۔ خواب یہ تھی کہ وفات کے بعد خواب میں زیارت ہوئی حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی۔ پوچھا کہ حضرت کیا حال ہوا، کیا حال ہوا؟ تو حضرت نے یہ آیت پڑھ دی، ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ یہ مجھے خواب میں فرمایا۔ اب انہوں نے کہا کہ لکھ دو، تو میں نے یہی لکھ دیا۔ یہ اونچا مقام ہے، ان ملیک مقتدر، اللہ تعالیٰ کے خاص قرب میں اللہ تعالیٰ نے جگہ عطا فرمائی۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ یہ اونچی جگہ میں ہوں گے متقین، اور اللہ تعالیٰ کے مقرب ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے مقرب ہوں گے۔ تو یہ اونچا مقام ہے۔ امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو اونچا مقام عطا فرمایا، اپنے قرب میں جگہ عطا فرمائی، جہاں اللہ تعالیٰ کا خصوصی قرب ہے۔
جی ہاں جی ہاں جی ہاں، تو یہ تواضع کی برکت ہے۔ حضرت میں تواضع بہت تھی، تواضع بہت تھی۔ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ حضرت کی مجلس میں اگر آواز آئے کہ اس مجلس میں سب سے زیادہ گھٹیا درجے والا کون ہے، تو سب سے پہلے حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی کہیں گے میں ہوں سب سے گھٹیا، میں ہوں سب سے گھٹیا۔ اور میں کہ یہ ہمارے دلوں میں یہ بات بالکل پختہ تھی کہ اگر آواز آئے تو سب سے پہلے حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی ہی بولیں گے کہ سب سے گھٹیا میں ہوں، سب سے گھٹیا میں ہوں۔ تواضع بہت تواضع بہت اونچا مقام ہے، تواضع بہت اونچا مقام، لیکن اس میں شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تواضع ہو۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں، لیکن اس میں شرط ہے للہ کی۔ من تواضع للہ، جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تواضع اختیار کرے۔ بعض دفعہ ایک انسان تواضع اختیار کرتا ہے اور اس میں مقصود اپنا کمال ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ میں بڑا متواضع ہوں، یہ نیت ہو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ میں بڑا متواضع ہوں، لوگ یہ سمجھیں، تو یہ تواضع للہ نہیں ہے، یہ تواضع تو اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ صورت تواضع کی ہے، واقع میں تکبر ہے، واقع میں تکبر ہے۔ لوگ یہ سمجھیں کہ میرے اندر بڑی تواضع ہے، لوگ یہ سمجھیں، تو لوگ یہ سمجھیں گے تو پھر تو لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے تواضع اختیار کی، اللہ تعالیٰ کے لیے تو تواضع اختیار نہیں کی۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں۔ تو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں بڑا متواضع ہوں، یہ تو اپنے لیے تواضع ظاہر کی،
للہ تو نہ پائی گئی، اس لیے اس سے بلندی نہیں ملتی۔ بلندی ملتی ہے من تواضع للہ، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تواضع اختیار کرے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے، ایک ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور ایک ہے اپنی بڑائی ظاہر کرنا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بلند فرماتے ہیں، اور جو اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے تواضع کرے گا، اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے تواضع کرے گا، اس کو بلندی نہیں ملے گی، اس کو بلندی نہیں ملے گی۔ تو یہاں تواضع للہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے میں جو تواضع تھی یہ تواضع للہ تھی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھی، اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے نہیں تھی۔ اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ نہیں بنتی، وہ رفعہ اللہ کا مصداق نہیں بنتی۔ اس لیے تواضع جب بھی اختیار کرے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اختیار کرے، پھر اس سے بلندی حاصل ہوگی، پھر اس سے بلندی حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ برحمتک یا رب۔ اب سے مغرب